محبت کملی والے سے یہ جذبہ ہے، سنو لوگوں۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زیب و زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں دنیا کی زندگی کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے کہ کس طریقے سے یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح کھیتی جب شاداب ہوتی ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے، کاشتکار اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی جلد خشک اور زرد ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زیب و زینت، مال و اولاد اور دیگر چیزیں انسان کا دل تو لبھاتی ہیں، لیکن یہ چیزیں بہت ہی جلد فنا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو آؤ دوڑ لگا دو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ دوڑ ہمیں کس طریقے سے لگانی ہے؟ یعنی اعمال صالحہ اور توبۃ النصوحہ کی طرف، کیونکہ یہی چیزیں مغفرت رب کا ذریعہ ہیں۔ ظاہر ہے اس کی چاہت اسی کے لیے ہوتی ہے جو کفر و معصیت سے توبہ کر کے ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے وہ ایسے لوگوں کو ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق سے بھی نوازتا ہے۔ وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، جس کو وہ کچھ دے دے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے روک لے اسے کوئی کچھ دے نہیں سکتا۔ تمام خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی کریم مطلق اور جواد حقیقی ہے جس کے یہاں بخل کا تصور بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ دنیا میں تمہیں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی اور تم کو خود کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کام اللہ تبارک و تعالی پر بہت آسان ہے۔ مثلا قحط، سیلاب اور دیگر آفات جیسے بیماریاں، تھکان، تنگ دستی، غریبی یا خوشحالی جو بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے اپنے علم کے مطابق تمام مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی سب باتیں لکھ دی ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر اللہ المقادیر قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل ہی ساری تقدیریں لکھ دی تھیں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ کیوں ساری تقدیریں لکھ دی تھی؟ تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو
اور نہ کسی عطا کردہ چیز پر اترا جایا کرو، اور اترانے والے اور شیخی خوروں کو اللہ تبارک و تعالی بالکل پسند نہیں فرماتا۔ اور اس آیت کریمہ میں جس رنج و غم اور خوشی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ غم اور خوشی وہ ہے جو انسان کو ناجائز کاموں تک پہنچا دیتی ہے، ورنہ تکلیف پر رنجیدہ اور راحت پر خوش ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن مومن تکلیف پر صبر کرتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور تقدیر یہی ہے۔ رونے دھونے سے اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ سکتی، اور راحت پر اتراتا نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ صرف اس کی اپنی سعی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے۔